فسوف يلقون غيا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام، خالق کل کائنات، مالک ارض و سماوات، حاجت روا مشکل کشا، غوث اعظم داتا دستگیر، پالنہار پروردگار اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام ہو، صلاۃ و سلام ہو امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا۔ رب کائنات ان سب سے راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ نے سنا تھا سستی کسے کہتے ہیں اور سستی کیوں ہوتی ہے۔ آج آپ کے سامنے اسی موضوع کا دوسرا حصہ بیان کیا جائے گا، جس کا نام یہ ہے: کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ آپ سن چکے ہیں کہ سست روی، ٹال مٹول، کر لوں گا، پھر کبھی دیکھتا ہوں، سوچیں گے، ابھی نہیں، بہت ٹائم پڑا ہے ابھی تو، یہ جو الفاظ ہیں، جملے ہیں، یہ انسان کو سست کر دیتے ہیں۔ آج کا کام کل پہ مت چھوڑو، آج موقع ہے، کر لو بہتر ہے، آج صحت ہے، کر لو بہتر ہے، آج وسائل ہیں، کر لو بہتر ہے، آج وقت ہے، فرصت ہے، کر لو بہتر ہے، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا۔ سستی کیوں ہوتی ہے؟ اس کے 8 اسباب ہیں، 8 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بندہ سست ہو جاتا ہے۔ عمل کرنے کو، فرائض ادا کرنے کو، حقوق ادا کرنے کو، دینی اور دنیاوی معاملات ادا کرنے کو اس کا دل نہیں کرتا، سستی کرتا ہے۔ نمبر 1، تفصیل سے آپ سن چکے ہیں، اشارہ مقصود ہے، جو بندہ فجر کی نماز ادا نہیں کرتا تو وہ سارا دن سستی میں گزارتا ہے۔
کیونکہ اس کی گردن پر رات کو شیطان نے جو 3 گرہیں لگائی ہوتی ہیں، وہ وضو کر کے اللہ کو یاد کر کے نماز پڑھ کے ان کو کھلوا نہیں سکتا۔ یہ شیطان کے قبضے میں ہوتا ہے، شیطان کے اثر میں ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اصبح خبیث النفس کسلان، صبح یہ خبیث النفس ہوتا ہے، بد مزاج ہوتا ہے، کسلان، اور پھر یہ سارا دن سست رہتا ہے۔ دوسری وجہ ہے زیادہ کھانا، ضرورت سے زیادہ کھا لینا بھی انسان کو سست کر دیتا ہے۔ تیسری چیز ہے زیادہ سونا، زیادہ سونے سے بھی بندہ سست ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے لمبی امیدیں، کرتا ہوں پہلے یہ کر لوں، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، بڑا وقت پڑا ہے، بڑی عمر پڑی ہے، اگر موقع نہ ملا تو پھر یہ تو سوچتے نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا سے یہ آس، یہ امید، یہ خواہش، یہ آرزو لے کے روانہ ہو گئے کہ یہ کام کل کریں گے، کل نہیں نصیب ہوئی۔ پانچویں چیز جو انسان کو سست کر دیتی ہے وہ ہے کچھ کاموں کو زیادہ ٹائم دینا، ضرورت سے زیادہ۔ جب کوئی بندہ اس نے صبح سے لے کر شام تک 10 کام کرنے ہیں، ایک کام کو آدھے سے زیادہ دن ٹائم دیتا ہے تو صاف ظاہر ہے جب وہ سب کو برابر یا مناسب ٹائم نہیں دے گا، ایک کام کو زیادہ ٹائم دے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا باقی کام اس سے پورے نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے کسی کام کو ضرورت سے زیادہ ٹائم دینا، کسی چیز میں ضرورت سے زیادہ ملوث ہو جانا، مصروف ہو جانا، یہ بھی انسان کو سست کر دیتا ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے بہت زیادہ اپنے آپ کو مصروف کر لینا۔ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو دنیا کے کاموں میں، غیر ضروری کاموں میں بہت زیادہ مصروف کر لیتا ہے، حد سے زیادہ مصروف کر لیتا ہے، تو وہ کام کی کثرت کی وجہ سے تھک جاتا ہے۔ جب تھک جاتا ہے تو پھر حقوق و فرائض کی ادائیگی میں نماز پڑھنا، مسجد میں جانا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حقوق العباد کی ادائیگی، والدین کی خدمت، رشتہ داروں کا خیال کرنا، بیمار پرسی، جنازے میں شرکت، ان چیزوں کے لیے وقت نکالنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے غیر ضروری کاموں میں اپنے آپ کو زیادہ مصروف نہ رکھیں، ضرورت کے کام کریں، غیر ضروری کاموں کو چھوڑ دیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اچھے مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جو بے مقصد اور بے فائدہ فضول چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ 7ویں چیز، اگر بندہ بیمار ہو جائے، جسمانی کمزوری ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، بر وقت اگر اس کا علاج نہ کروائے تو وہ بھی سست ہو جاتا ہے، کیونکہ بیماری بڑھتی رہتی ہے، وہ جسمانی طور پہ کمزور ہوتا ہے۔ جب وہ کمزور ہوتا ہے تو کمزوری کی وجہ سے اس میں سستی آ جاتی ہے، پھر فرائض اور حقوق کی ادائیگی متاثر ہوتی ہے، بندے میں ہمت ہی نہیں ہوتی، اس لیے وہ سست ہو جاتا ہے۔ ساتویں بلکہ 8ویں وجہ یہ ہے نکمے لوگوں کی صحبت، بیکار اور فضول قسم کے لوگوں کی جو صحبت ہے وہ بھی انسان کو سست کر دیتی ہے۔ جس بندے کو کوئی کام نہیں ہے، نکما آدمی ہے،
جب کوئی بندہ اس کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کا مزاج بھی اس طرح کا ہو جائے گا۔ ایک آدمی نکما ہے، اگر اس کو ایسے لوگوں میں بٹھا دیا جائے، ایسی محفل، ایسی کمپنی مل جاتی ہے جو لوگ ایکٹیو ہیں، ہر کام بر وقت کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کی صحبت کی وجہ سے یہ بھی چست اور ایکٹیو ہو جائے گا۔ اگر نکمے دوست مل گئے تو وہ اپنے نکمے دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہے گا، وقت کو ضائع کرے گا، اپنے فرائض اور حقوق کی ادائیگی میں وہ سستی کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، سنیے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا، نہ دوست بنانا مومن کے علاوہ کسی اور کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوستی لگانی ہے تو مومن کے ساتھ، ایمان والے کے ساتھ صحبت اختیار کرنی ہے، مومن کی، ایمان والے کی، نیک آدمی کو اپنا دوست بھی بنانا ہے، اس کی صحبت اختیار کرنی ہے کہ جو مومن ہوگا، نیک ہوگا، حقوق کا بھی پابند ہوگا، فرائض کی ادائیگی میں بھی کوتاہی نہیں کرنے والا ہوگا۔ فائدہ یہ ہوگا اس بندے کی دوستی بندے کو دین میں بھی فائدہ دے گی اور دنیا میں بھی فائدہ عطا کرے گی۔ لا تصاحب الا مؤمنا، دوست نہیں بنانا مگر ایمان والے کو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سامنے رکھیں، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا کوئی نہ کھائے مگر وہ کھائے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ کے پیغمبر یہ فرماتے ہیں تیرے دسترخوان پر جو اللہ اکبر مہمان بن کے آتا ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہو، تیرے دسترخوان پر پرہیزگار کھانا کھائیں، متقی لوگ کھانا کھائیں، اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ ایک تو متقی لوگوں کی صحبت کی وجہ سے اس میں بھی تقویٰ پیدا ہوگا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا متقی لوگ اس کے گھر کا کھانا کھا کے تقوی پرہیزگاری والے کام کریں گے، یہ بھی ثواب میں شریک ہو جائے گا۔ تیسری حدیث سنیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، آپ نے فرمایا بندہ اپنے دوست کے دین اور مذہب کے اوپر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ، تمہیں دیکھنا چاہیے تم کس طرح کے بندے کو اپنا دوست بنا رہے ہو۔ معلوم یہ ہوا اچھے لوگوں کی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے، برے لوگوں کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے، نکمے لوگوں کی صحبت بندے کو سست کر دیتی ہے۔ اب یہ تین حدیثیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ دوست بنانا ہے تو ایمان والے کو، کھانا کھلانا ہے تو متقی پرہیزگار کو، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہمارا ان تین حدیثوں کے اوپر عمل ہے یا نہیں ہے؟ آج دوست کس کو بنایا جاتا ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس شہرت ہے، جہاں سے کوئی مفاد ہو اس کو دوست بنایا جاتا ہے۔ دوستی کا معیار دنیا ہے، ایمان نہیں ہے۔ کھانا کس کو کھلایا جاتا ہے؟ دعوت کس کی جاتی ہے؟ دسترخوان پر کس کو بلایا جاتا ہے؟ خوشی کے موقع پر فنکشنوں میں کس کو دعوت دی جاتی ہے؟ کھانے پینے کے پروگرام میں یا دعوتوں میں کن کو بلایا جاتا ہے؟ رشتہ داروں کو، رشتہ داروں میں بھی پیسے والوں کو، دنیا والوں کو، عہدے والوں کو، جن کے پاس دنیا ہے۔ کوئی متقی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، حقوق و فرائض میں کوتاہی نہیں کرتا، سست نہیں ہے، اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اس کو نہیں بلاتا۔ کھانا کھائے گا وہ جس سے ہمیں ذاتی مفاد ہے، جو دنیا میں نمبر 1 نظر آتا ہے، تو ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، پھر یہ سستی ختم ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے۔
اللہ تعالی ہم سب کو متقی پرہیزگار لوگوں کو اپنا مہمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بری دوستی سے بچائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کا انجام بھی ذکر کیا جن کے دوست نکمے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، بے دین ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، جن کے تعلقات خوشی غمی میں آنا جانا، محبتیں، کھلانا پلانا، دعوتیں ظالم لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اللہ کے نافرمان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ نافرمانی کرنے والے اللہ کے دشمن شریعت کے مخالفوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ سنیے قرآن سورۃ الفرقان 19واں پارہ، رب العالمین نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ اللہ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ ظالم بندہ جب اپنے اعمال کو دیکھے گا، اپنے کرتوتوں کو دیکھے گا، اپنے نام اعمال کو دیکھے گا، دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کو دیکھے گا، ساری آڈیو ویڈیو ریکارڈ اس کے سامنے آ جائے گا۔ یعض الظالم علی یدیہ، یہ اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اپنے ہاتھوں کو کھائے گا، اور ساتھ یہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ فلاں بندے کو میں دوست نہ بناتا، فلاں بندے کی دوستی مجھے برباد کر گئی، مجھے تباہ کر گئی، مجھے ناکام کر گئی۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس ذکر آنے کے باوجود، نصیحت آنے کے باوجود، قرآن و سنت آنے کے باوجود، بیانات آنے کے باوجود، وعظ و نصیحت آنے کے باوجود، میرے دوست کی بری صحبت نے مجھے اضلنی گمراہ کر دیا، دین سے دور کر دیا، عمل کرنے میں سست کر دیا۔ اس وقت وہ بندہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے افسوس کاش کہ میں اللہ کے رسول کا طریقہ اختیار کرتا، اللہ کے رسول کے راستے پہ چلتا، برے دوستوں کے راستے پہ نہ چلتا، اور ان کی صحبت میں نہ بیٹھتا۔ لیکن اس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہے، برے دوستوں کو خیر بات کہی ہے، اچھے لوگوں کو دوست بنائی ہے، فائدہ دین میں بھی ہوگا اور دنیا میں بھی ہوگا، اور قیامت والے دن کے افسوس اور پچھتاوے سے بھی بچ جائیں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے فارسی زبان میں، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، نیک کی جو صحبت ہے بندے کو نیکوکار بنا دیتی ہے، اور برے کی جو صحبت ہے بندے کو بدکار بنا دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں اگر سستی سے بچنا ہے، حقوق و فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی سے بچنا ہے، نیک لوگوں کو، ایمان والوں کو دوست بنائیں، متقی پرہیزگار لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے ان لوگوں کا انجام جو ان عوامل میں سے، ان اسباب میں سے کسی سبب کی وجہ سے سست ہو جاتے ہیں اور اپنی اہم ذمہ داریوں میں غفلت اختیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر شخص کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے اور آپ کے پیدا ہونے کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، رب کو یاد کرنا ہے، رب کا ذکر کرنا ہے، رب کے کلام کو پڑھنا ہے، رب کے سامنے قیام رکوع سجدہ، رب کے نام پر قربانی کرنی ہے، رب کے نام پر دینا ہے، رب کے نام پہ لینا ہے۔ جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور ہم سب کی زندگی کا، تخلیق اور پیدائش کا مقصد رب کی عبادت کرنا ہے۔
اور کتنے لوگ ہیں جو ان اسباب کی وجہ سے اللہ کی عبادت کی ادائیگی میں سست ہو جاتے ہیں. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. رب العالمین نے فرمایا تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، میں ان لوگوں کو ان قریب جہنم کے اندر پھینکوں گا، ڈالوں گا. یہ کون لوگ ہیں؟ سست لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. رب العالمین نے فرمایا فویل، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کا گڑھا ہے. کن لوگوں کے لیے؟ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں، نماز کو چھوڑ دینے والوں کے لیے نہیں، نماز کا انکار کرنے والوں کے لیے، نماز کے تارکین کے لیے نہیں. فرمایا فویل للمصلین، نمازی لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، جہنم کا گڑھا ہے. نمازیوں کے لیے، ہر نمازی کے لیے نہیں، بلکہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں، جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں. دیکھیے نماز میں سستی کا انجام تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم کی آگ ہے. اور جن لوگوں نے 7 دن کے بعد بھی سستی کی وجہ سے جمعہ چھوڑ دیا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ أَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. او کما قال علیہ السلام، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے 3 جمعے چھوڑ دیے، وجہ کیا تھی؟ فرمایا تہاونن بہا قلبہ، اس کے دل میں، من میں سستی آ گئی. سستی کی وجہ سے اس نے 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیے، اللہ رب العالمین اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. قرآن کریم کا مطالعہ کریں نا تو پتہ چلتا ہے اللہ تعالی 2 طرح کے لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، یا تو کافر کے دل پہ مہر لگاتا ہے یا پھر منافق کے دل کے اوپر مہر لگاتا ہے. یہ دل پہ مہر کیوں لگ رہی ہے؟ سستی کی وجہ سے. اگلا جمعہ پڑھ لیں گے، چلو آج نہیں جاتے، ابھی گاہ گئے ہوئے ہیں، اگلا جمعہ پڑھ لیں گے، ابھی ذرا مصروفیت ہے، پھر پڑھ لیں گے، پھر چلے جائیں گے. سستی کی وجہ سے تہاونن بہا قلبہ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں 3 جمعے جان بوجھ کے سستی کی وجہ سے چھوڑے، اللہ اس کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. عبادت میں سستی کہ انسان کو برباد کر دیتی. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پہ حق کیا ہے؟ بندوں کا اللہ پہ حق کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کا بندوں کے اوپر حق یہ ہے کہ بندے صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اور بندوں کا اللہ کے اوپر حق یہ ہے جو بندے اللہ کی عبادت میں سستی نہ کریں، رب کی صحیح طریقے سے عبادت کریں، رب ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیں. اگر سستی نہ کرے، عبادت کی بر وقت ادائیگی،
چستی کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ عبادت کرنا اور فرائض کی ادائیگی، یہ بندے کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر سستی کرے گا اس کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اب نماز ہے، نماز کے حوالے سے جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے رب نے جنت بنائی ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت میں مہمان نوازی ہے۔ فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون الذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ جو نمازوں کے اوپر ہمیشگی کرتے ہیں، باقاعدگی کرتے ہیں، نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب جنت کا وارث بنا دے گا، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ کہیں فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہ نمازوں کا خیال رکھنے والے، نمازوں کی پرواہ کرنے والے، نماز کے معاملے میں سستی نہ کرنے والے، یہ جنت میں مہمان ہوں گے، رب العالمین ان کا میزبان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں میں سستی والے جرم سے محفوظ فرمائے، نمازوں کے حوالے سے سستی کرنے سے محفوظ فرمائے، اور بر وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے، جس کو سستی ہو گئی نماز کے حوالے سے، نماز کو ضائع کر دیا، کوئی مجبوری نہیں، کوئی شرعی عذر نہیں، بس بیٹھا ہے دوستوں کے ساتھ، بیٹھا ہے، نماز نکل گئی، کاروبار میں بیٹھے نماز، یہ تو چائے کا ٹائم ہے، اب نماز پڑھوں چائے پیوں، یہ تو کھانے کا ٹائم ہے، کھانا کھاؤں نماز، یہ تو دکان پہ جانے کا ٹائم ہے، نماز پڑھوں دکان بند کروں، یہ دکان بند کرنے کا ٹائم ہے، یہ تو میرا واک کا ٹائم ہے، یہ تو میرا آفس کا ٹائم ہے، یہ تو سکول کا ٹائم ہے۔ اللہ اکبر، اگر اس کو ٹائم نہیں ملتا تو نماز کے لیے نہیں ملتا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے بارے میں بتایا جو نماز کے لیے سست ہو جاتا ہے۔ نماز کے وقت جو بندہ سستی اختیار کرتا ہے، جس کے قدم مسجد کی طرف نہیں جاتے، جس کا سر بوجھل ہو جاتا ہے، وزنی ہو جاتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات مجھے دکھایا گیا، میں نے دیکھا ایک بندہ چت لیٹا ہوا ہے، سیدھا لیٹا ہوا ہے، اس کا منہ اوپر کی طرف ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک اس کے سر کے پاس آدمی کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں بھاری بھرکم پتھر ہے، وہ بندے کے سر کے اوپر مارتا ہے، اس کا سر کچل دیتا ہے، سر ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے، وہ پتھر لڑک جاتا ہے۔ بندہ پتھر کو اٹھانے کے لیے جب جاتا ہے، پتھر اٹھا کے واپس لے کے آتا ہے، بندے کا سر صحیح سلامت ہو چکا ہوتا ہے، وہ پھر پتھر مارتا ہے، اس کے سر کو کچلتا ہے، پتھر لڑک جاتا ہے، پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے، واپس آتا ہے، جو سر ریزہ ریز ہو گیا تھا وہ جڑ چکا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا بار بار اس بندے کے ساتھ یہ عمل ہو رہا تھا، اس کا مسلسل سر کچلا جا رہا تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کون ہے، اس کا جرم کیا ہے، اس کی خطا اور گناہ کیا ہے؟ آپ کو بتایا جاتا ہے اے اللہ کے رسول یہ وہ بندہ ہے جس کا نماز کے وقت سر بھاری ہو جاتا تھا، نماز کے ٹائم اس کو سستی ہو جاتی تھی، نماز کے وقت ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، نماز کے وقت یہ سو جاتا تھا اور یہ روزوں کو پورا نہیں کرتا تھا۔ دیکھیں انجام نماز کے وقت سستی کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ تو رسول اللہ کا فرمان، اللہ کے پیغمبر کا مشاہدہ۔ اب آئیے اللہ کا قرآن سن لیجئے، 16واں پارہ سورہ مریم ہے، فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ فرمایا بزرگ تو نمازی تھے، پرہیزگار تھے، بڑے تو نیکوکار تھے، تہجد گزار تھے، اس کے بعد جو اگلی نسل آئی اضاعوا الصلاۃ،
واتبعوا الشہوات، وہ اپنی مرضی کے مالک نکلے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے والے نکلے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں، پھر ان کی عبادتیں، ان کی تہجدیں، نماز کی پابندیاں، اور پھر نئی نوجوان نسل کو دیکھیں نمازوں کو ضائع کرنے والے۔ فرمایا اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ ان لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اپنی اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری، اللہ کی عبادت کا انہوں نے خیال نہیں کیا۔ اضاعوا الصلاة، سستی کی وجہ سے نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا، فسوف یلقون غیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان قریب ان کو غی وادی کے اندر پھینکیں گے۔ غی وادی کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا جب جہنمیوں کو جہنم میں جلایا جائے گا، کافروں کو جہنم میں جلایا جائے گا، مشرکوں کو جہنم میں جلایا جائے گا، منافقوں کو جہنم میں جلایا جائے گا، سرکشوں کو جہنم میں جلایا جائے گا، اللہ کی شریعت کے باغیوں کو جہنم میں جلایا جائے گا، اللہ رسول کے نافرمانوں کو گستاخوں کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ ان کے جسم سے نکلنے والا گندا خون اور بدبودار پیپ جس مقام، جس وادی، جس گڑھے میں جمع ہوگی اس کا نام غی ہے۔ جو نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں رب العالمین ان لوگوں کو اس مقام پر پھینک دیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو میرے بھائیو، عبادات میں سستی جو ہے انسان کے لیے تباہ کن ہے۔ اب روزہ ہے، روزے کے حوالے سے بھی جو بندہ روزے رکھتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں میرے فرشتوں روزہ لکھنا ہے، روزے کا ثواب نہیں لکھنا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اس نے خاص میرے لیے روزہ رکھا ہے اور اس کا اجر میں خود اس کو دوں گا۔ اللہ نے روزہ داروں کے لیے جنت کا ایک اسپیشلی دروازہ رکھا ہے، باب الریان، جہاں سے امت محمدیہ کے صرف روزے دار ہی اسپیشلی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ پروٹوکول، اور جنت میں ان کو رب کا دیدار ہوگا، جنت کی نعمتیں ان کو ملیں گی۔ یہ تو فرض روزہ ہے، جو نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے ایک رکھتا ہے، ایک روزے کے بدلے اللہ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتے ہیں۔ لیکن اس عمل میں جو سستی کرتا ہے، ابھی آپ نے سنا تھا جن کے سر کچلے جا رہے تھے، اور ایک اور حدیث ہے آپ علیہ السلام کے فرمان میں یہ بات بھی موجود ہے، جن کے سر کچلے جا رہے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے وقت سست ہو جاتے تھے، ان کے سر بھاری ہو جاتے تھے، اور یہ روزے پورے نہیں رکھتے تھے، روزے پورے نہیں کرتے تھے۔ اور کتنے مسلمان ہیں پچھلے رمضان میں جن کے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے روزے رہ گئے، سستی کی وجہ سے۔ اب پھر رمضان آنے والا ہے، 10 مہینے تقریباً گزر چکے ہیں، فکر ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، اگر کسی کے روزے رہتے ہیں پورے کر لیں، ورنہ انجام انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عبادات میں کوتاہی انسان کو برباد کر دیتی ہے، اور یہ کوتاہی کیوں ہوتی ہے؟ سستی کی وجہ سے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جس بات کی تعلیم دی، امت کو جس بات کی تعلیم دی، وہ یہ تھی حقوق و فرائض میں کوتاہی نہیں کرنی، عبادت میں کوتاہی نہیں کرنی۔ یہ کوتاہی سستی کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی سستی سے اجتناب کرنا ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی اتنا عظیم الشان عمل ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ ہمارے محلے میں، علاقے میں ایک خاتون ہے جو بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھتی، صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے، کوئی نوافل روزوں کا اہتمام نہیں کرتی، صرف فرض روزے رکھتی ہے، زکوٰۃ ادا کرتی ہے، کوئی زیادہ صدقہ خیرات نہیں کرتی، لیکن حقوق العباد کی ادائیگی میں سستی نہیں کرتی۔ یا رسول اللہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، یعنی حقوق العباد کی ادائیگی میں وہ کوتاہی نہیں کرتی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہی فی الجنہ، میں اللہ کا نبی یہ بات کہتا ہوں، یہ عورت جنت میں جائے گی۔
حقوق العباد کی ادائیگی، اس میں ایکٹیو ہونا، چست ہونا انسان کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اور جس نے حقوق العباد میں کوتاہی کی، کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں ایک ایسی خاتون ہے جو نمازیں بہت پڑھتی ہے، فرض بھی نفل بھی، روزے بہت رکھتی ہے، فرض بھی نفل بھی، زکوٰۃ بھی دیتی ہے اور صدقہ بھی دیتی ہے، لیکن اللہ اکبر دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے محفوظ نہیں۔ حقوق العباد میں بڑی سست ہے، کوتاہی کرتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہی فی النار، میں اللہ کا نبی بتا رہا ہوں یہ عورت جہنم اور دوزخ میں جائے گی۔ ایک اور حدیث سنیے، آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا تدرون من المفلس، میرے ساتھیو جانتے ہو مفلس کون ہے، کنگال کون ہے؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو عربی زبان میں مفلس کہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اس کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس مال دولت درہم دینار دنیا کا ساز و سامان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے جو قیامت والے دن آئے گا، یاتی بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، جس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی، یاتی قد شتم ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا وقذف ھذا وضرب ھذا، فرمایا اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا واپس نہیں کیا، کسی کو مارا ہوگا معافی نہیں مانگی، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی اس سے صلح نہیں کی، کسی کا خون بہایا لیکن اس سے صلح نہیں کی، کسی کے اوپر تہمت لگائی، کسی کو مارا، کسی کا خون بہایا، کسی کو گالی دی لیکن دنیا میں ان کے ساتھ صلح صفائی نہیں کی، سستی کی وجہ سے، اور دیکھ لیں گے یہ کیا کر لے گا، اس کا حساب کیسے ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکوٰتیں مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اگر مظلوم ابھی باقی ہوئے، اس کی باتیں ختم ہو گئی، نمازیں روزے زکوٰتیں ختم ہو گئیں، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، اور مظلوموں کے گناہوں کو لیا جائے گا، اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حقوق اللہ میں کوتاہی بھی انسان کو برباد کر دیتی ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی میں سستی بھی انسان کو تباہ کر دیتی ہے، حقوق العباد کی ادائیگی میں سستی کوتاہی بھی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی سستی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات